نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، پچھلے جمعہ کے خطاب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال تھی تو آپ ماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے، اور جو کچھ بھی واقعہ پیش آیا تھا میں نے اس کو بیان کیا تھا۔ شام کو واپس آنے کے بعد سیدہ حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے پوچھا کہ بتاؤ، راستے میں یعنی جنگل میں بکریاں چرانے گئے تھے تو کیا کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تو آپ کے بیٹے عبداللہ نے سارا واقعہ بیان کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے، شدت کی دھوپ تھی تو بادل نے سایہ کر دیا، شیر آیا، شیر نے ہماری بکریوں کو کچھ نہ کیا، یعنی جتنے بھی سارے واقعات ہوئے تھے اس دن انہوں نے شام کو اپنی ماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بتا دیا۔ تو میرے دوستو، دنیا میں تو بڑے بڑے حسین و جمیل آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، مگر آمنہ کے لال جیسا کوئی حسین نہ دنیا میں آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر آئے تو دوستو رات گزر گئی، سورج نکلا یعنی دوسرا دن آیا تو پھر بکریاں چرانے کے لیے حضور تیار ہو گئے۔ سیدہ حلیمہ نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا، میرے لال، آج تم جنگل میں بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے۔ آپ نے پوچھا کیوں امی؟ کہا کہ اے میرے چاند، میں تیری سارے دن کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، اور پھر جنگل میں تم سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہو، لہٰذا آج تم نہ جاؤ۔ سرکار مسکرا پڑے، فرمایا امی جان ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں چاہتی تو میں نہیں جاتا۔ سیدہ حلیمہ کا بیٹا عبداللہ بکریاں لے کر جنگل میں چرانے کے لیے چلا گیا۔ سرکار 1 دن نہیں گئے، 2 دن نہیں گئے، 3 دن نہیں گئے، چوتھے دن بھی نہیں گئے۔ جب چوتھا دن آیا تو شام کو سیدہ حلیمہ کا بیٹا بکریاں چرا کر واپس آیا اور زار و قطار روئے جا رہا ہے۔ سیدہ حلیمہ نے دیکھا تو فرمایا، بیٹا عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ کس بات پر رو رہے ہو؟ عرض کیا امی جان، جس بکری کا دودھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے، آج اس بکری کو جنگل میں ایک شیر اٹھا کر لے گیا۔ سیدہ حلیمہ نے فرمایا کہ بیٹا تم نے اس کا خیال کیوں نہ کیا؟ عرض کی امی جان بہت خیال کیا تھا، لیکن وہ شیر تھا، زبردستی اٹھا کر لے گیا۔ سیدہ حلیمہ نے جب سنا تو رو پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باہر گئے تھے، جب باہر سے تشریف لایا تو دیکھا کہ ماں حلیمہ رو رہی ہیں۔ میرے آقا اپنی ماں کے رونے کو برداشت نہ کر سکے۔ میرے دوستو خیال کرو کہ آج ہماری مائیں، ہمارے باپ روتے رہتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ بعض گستاخ بے ادب اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور بعض ایسے بدنصیب بھی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو مارتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ والدین کی بے ادبی سے، ان کی گستاخی سے محفوظ رکھے۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھو، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے بہترین سلوک کرو۔ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا فرمایا، والدین نے اللہ پاک کی عطا سے اس کی پرورش کی
تعلیم و تربیت کے گھر بار بنایا، سوسائٹی میں اس کو مقام دلایا، اس کے ناز و نخرے اٹھائے، اس کی ہر فرمائش پوری کی۔ اب وہ بڑا ہو کر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر والدین کو آنکھیں دکھائے، والدین سے بدتمیزی کرے، بے ادبی کرے، گستاخی کرے، تو اس جیسا بے غیرت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھلا جو والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کائنات کا حق کیسے ادا کرے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد پر جانے لگے، آپ کی فوج کے جوان آنے لگے اور سرکار کی بارگاہ میں اپنا نام لکھوانے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر جوانوں کا نام لکھ رہے ہیں۔ نبی پاک کے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت جاہمہ، ان کی والدہ ماجدہ گھر میں اکیلی تھی، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور کوئی بہن بھائی بھی نہ تھا جو کہ آپ کی والدہ کی خدمت کرتا۔ آپ نے اپنی امی جان سے کہا کہ امی جان، سرکار جنگ پر جا رہے ہیں، صحابہ کرام اپنا اپنا نام لکھوا رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں بھی سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر فوج میں شامل ہو کر جہاد پر چلا جاؤں۔ ماں بھی صحابیہ تھی، بیٹے کا جذبہ جہاد دیکھ کر رہ نہ سکے، اجازت دے دی۔ حضرت جاہمہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میرا نام بھی مجاہدوں کی فہرست میں لکھ دے۔ غیب کی خبریں جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہمہ تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی آقا زندہ ہے۔ فرمایا اس کو لازم پکڑ، اس کی خدمت کرو، اس کی نوکری کرو۔ آقا لیکن انہوں نے کہا کہ آقا لیکن جہاد کے لیے بڑے جذبے سے آیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جہاد پر جانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ صحابی نے عرض کیا کہ سرکار میں میدان جنگ میں جاؤں گا، کافروں سے لڑوں گا، کئی بے ایمانوں کو جہنم میں پہنچاؤں گا، پھر اگر بچ گیا تو غازی، اگر آپ کے قدموں پر موت آ گئی تو شہید، آپ کے فرمان کے مطابق شہید کو جنت ملتی ہے، پھر سیدھا جنت چلا جاؤں گا۔ سرکار یہ سن کر مسکرا پڑے، فرمایا اتنی تکلیف کے بعد تو نے جنت لینی؟ تمہیں جنت لینے کا آسان طریقہ نہ بتاؤں کہ تو زندہ بھی رہے اور جنت بھی مل جائے؟ پوچھا آقا وہ کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا جا اپنی ماں کی تابع داری کر، ماں کی خدمت کر، پھر کیا ہوگا آقا؟ فرمایا تیری جنت تیرے ماں کے قدموں تلے رکھ دی گئی ہے۔ پتہ چلا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب جو اولاد جو والدین کو تنگ کرتے ہیں، ایمان سے بتانا کہ وہ جنت میں جا سکتی ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی نے عرض کیا آقا یہ فرمائے کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ کائنات کے والی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ یعنی اگر تو والدین کی خدمت کرے گا، عزت کرے گا، تابع داری کرے گا، ادب کرے گا تو والدین کے صدقے جنت تیرا مقام ہوگا، اور اگر گستاخی کرے گا، ماں باپ کو تنگ کرے گا، ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا، بے ادبی کرے گا تو پھر جہنم تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ والدین کی، بزرگوں کی، اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی اور تمام اہل بیت اطہار کی اور سارے نبیوں کے، خاص کر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ادب کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار اپنی ماں حلیمہ کے رونے کو برداشت نہ کر سکے، آ کر گودی میں بیٹھ گئے، اپنی ماں کے چہرے کو چوم کر فرمایا ماں رو نہیں، میرے ہوتے ہوئے بھی روتی ہو؟ حلیمہ نے کہا کہ بیٹا میں کیوں نہ روؤں؟ آج تیرا بھائی بکریاں چرانے جنگل میں گیا تو ایک شیر نے وہ بکری اٹھا لی جس کا تو دودھ پیا کرتا تھا۔ بیٹا آج اس نے ایک بکری اٹھائی ہے، اس کی عادت ہو جائے گی تو وہ ایک ایک کر کے سب اٹھا لے جائے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسی سے ہمارا کاروبار چل رہا ہے، گھر کا نظام چل رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی جان چپ کرو، ایک بکری کی بات ہے، اللہ کرم کرے گا، اللہ اور عطا کرے گا، آئندہ اس شیر کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری بکریاں اٹھائے۔ سیدہ حلیمہ خاموش ہو گئی۔ رات ہوئی، سارے گھر والے سو گئے۔ جب آدھی رات کا ٹائم ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ماں حلیمہ ابھی بھی رو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ امی اب کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی بیٹا مجھے بکری یاد آ رہی ہے۔ سرکار نے دلاسے دے کر فرمایا امی جی کوئی بات نہیں، ایک بکری تھی، اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا، سو جاؤ۔ سیدہ حلیمہ نے کہا کیا کروں کہ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی۔ جب کملی والے نے دیکھا کہ ماں حلیمہ چپ نہیں ہو رہی ہیں تو آپ جلال میں آ گئے، فرمایا اماں آپ رو نہیں، صبح ہو لینے دو، میرے ساتھ جنگل میں چلنا، میں شیر سے تیری بکری واپس لے کر دوں گا۔
سیدہ حلیمہ نے کہا کہ بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ کبھی شیروں نے بھی چیز واپس کی ہے؟ وہ شیر میری بکری کھا گیا ہوگا، اب وہ کیسے واپس آ سکتی ہے؟ میرے آقا نے جلال میں آ کر فرمایا اماں میرا نام میرے رب نے محمد رکھا ہے، اگر میں نے صبح تیری بکری شیر سے واپس نہ کرائی تو مجھے محمد نہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ اماں صبر کر، تیری بکری دیکھتا ہوں شیر کیسے واپس نہیں کرتا۔ جب صبح ہوئی، سورج نکلا، میرے کریم آقا نے فرمایا اماں تمہیں پتہ ہے کہ بکری کس جگہ شیر نے اٹھائی تھی؟ عرض کی بیٹا تیرا بھائی عبداللہ جانتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ماں تو بھی چل، بھائی عبداللہ بھی چلے، شیر سے بکری میں لوں گا اور نظارہ تم دونوں دیکھنا کہ میں کیسے شیر سے بکری واپس لیتا ہوں۔ سیدہ حلیمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کملی والے نے میری انگلی پکڑی، ساتھ عبداللہ کو لے لیا، چل پڑے۔ جب چلے تو دھوپ بہت تیز تھی، ایک بادل آیا، اس نے ہم پر سایہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ نور کی شعاعیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نکل کر آسمانوں کی طرف جا رہی ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی کہ وہ مقام آ گیا، وہ جنگل آ گیا جہاں شیر نے بکری اٹھائی تھی۔ عبداللہ نے کہا اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں شیر نے بکری اٹھائی تھی۔ ہم اسی جگہ رک گئے۔ سرکار کائنات نے فرمایا امی جان اگر آپ کو ڈر نہ لگے تو میں جنگل کے شیروں کو بلا کر پوچھ لوں کہ کس نے میری ماں کی بکریاں اٹھائی ہیں؟ سیدہ حلیمہ نے فرمایا کہ بیٹا تیری آواز سن کر کیا وہ شیر آئیں گے؟ میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا اماں یہ تو شیر ہے، یہ جاندار ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی قسم اگر میں پہاڑوں کو درختوں کو آواز ماروں تو یہ بھی دوڑتے ہوئے میرے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا امی جان ماروں آواز، آپ ڈرو گی تو نہیں؟ سیدہ حلیمہ نے کہا کہ بیٹا بھلا شیروں سے کسے ڈر نہیں لگتا؟ میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا امی جان آپ میرے قریب دائیں جانب آ جائیں، بھائی عبداللہ تم میرے بائیں سائڈ کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ آپ کو بھی ڈر نہیں لگے گا اور شیر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اب سرکار کائنات نے اپنی زبان سے آواز ماری کہ او شیروں جلدی آؤ، تمہیں آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم، امت کے غم خوار اللہ تعالیٰ کا حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابھی سرکار کی آواز ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ جنگل کے چاروں طرف سے شیروں کے جتھے در جتھے دوڑتے آئے۔ سبحان اللہ، قطار در قطار شیر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ سیدہ حلیمہ نے جب اتنے شیر دیکھے تو دل میں خوف محسوس ہوا، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا کہ ماں حلیمہ ڈرو نہیں۔ سیدہ نے کہا بیٹا یہ شیر ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں، کہیں یہ نقصان نہ پہنچائے۔ سرکار نے فرمایا اماں گھبرا نہیں، تیرے ساتھ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہے جو شیروں کا بھی نبی ہے، ان کی کیا مجال کہ یہ نقصان پہنچائے۔ شیر جب سرکار کے قریب پہنچے تو آہستہ ہو گئے، ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتے ہیں اور کملی والے کی طرف چلتے ہیں۔ جب چند فٹ کے فاصلے پر شیر پہنچے تو میرے آقا نے اشارہ فرمایا کہ بس وہیں پر رک جاؤ، اب ایک قدم آگے مت آنا، وہیں کھڑے ہو جاؤ۔ جب کملی والے نے حکم دیا تو شیروں کے قدم وہیں رک گئے اور ایسے رک گئے جیسے کسی نے زنجیر سے باندھ دیا ہو۔ قربان جاؤ آقا تیری عظمت پر، تیری شان پر، تیری رفعت پر۔ ارے گستاخوں، نبی کے مثل بننے والوں، یہ ہے میرے آقا کے مقام کی انگلی کے اشارے سے شیر بھی رک جاتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ نبی ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں اور ہم ان کے چھوٹے بھائی جیسے ہیں۔ اور نبی کو اپنا بڑا بھائی کہنے والوں، نزدیوں، بتاؤ کیا تمہارے ہاتھ کی انگلیوں میں بھی یہ کمال ہے کہ شیروں کو اشارہ کر دو تو وہ وہیں رک جائیں؟ ایمان سے بتانا، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر بتانا کہ اگر تمہاری بھی یہ شان ہے تو پھر تو واقعی بڑی شان ہے، اگر نہیں اور یقیناً ہرگز نہیں تو پھر نبی کے برابری کیسے کرتے ہو؟ ارے شیر تو ایک طرف، تم اشارہ کرو، تمہاری بیوی بھی تمہارے اشارے پر نہیں رکتی، تمہارے اولاد بھی تمہارے اشارے پر نہیں رکتی اور کہتے ہو کہ یہ سب برابر ہیں، نبی ہمارے جیسے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر سارے شیر رک گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شیر، تم میں سے وہ کون سا شیر ہے جس نے میری امی حلیمہ کی بکریاں اٹھائی ہیں؟ سارے شیر خاموش ہو گئے۔ ایک بوڑھا شیر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زبان حال سے بولا کہ اے جان کائنات، وہ میں ہوں جس نے یہ بے ادبی کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں حیا نہیں آئی کہ تم نے میری اماں حلیمہ کو پریشان کیا؟
دیکھ میری ماں بکری کے غم میں ساری رات سوئی نہیں۔ شیر نے کہا آقا اگر ناراض نہ ہو تو پہلے یہ بتائے کہ آپ 3-4 دن سے جنگل میں کیوں نہیں آئے تھے؟ اگر یہ بات ہے اور جنگل میں کیوں نہیں آئے؟ سرکار نے فرمایا کہ امی جان کا حکم تھا اس لیے میں جنگل میں نہیں آیا۔ شیر رو پڑا اور عرض کرنے لگا کہ سرکار اگر یہ بات ہے تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کا طواف بھی کر لوں، آپ کے قدم بھی چوم لوں اور آپ کو سجدہ بھی کر لوں۔ جنگل کے درندے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہیں، سرکار کے ارد گرد پھیرے لگاتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ہم ایک درخت کے پاس سے گزرے، اس درخت پر ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، اس چڑیا کا گھر تھا، اس میں چڑیا کے بڑے بڑے پیارے پیارے 2 بچے تھے۔ چڑیا خود وہاں نہیں تھے، ہم نے دونوں بچوں کو اٹھا لیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ جب چڑیا پیچھے آئے تو بچے موجود نہیں تھے، وہ سمجھ گئے کہ سرکار کے صحابہ میں سے کسی نے اس چڑیا کو اٹھایا ہے۔ وہ چڑیا پرواز کرتی ہوئی اڑتی ہوئی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سرکار کے ارد گرد چکر لگاتی ہے، چکر کاٹتی ہے اور کچھ بولتی ہے، مگر پھر گھر کی طرف چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے، سرکار کا طواف کرتی ہے، اپنی بولی میں بولتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے۔ سرکار نے اپنے صحابہ سے پوچھا، فرمایا کہ میرے صحابہ، لوگوں نے عرض کی کیا؟ جی حضور، فرمایا کہ اس چڑیا کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ کیونکہ یہ تمہاری شکایت میری بارگاہ میں کر رہی ہے۔ پتہ چلا میرے نبی پرندوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، اور کیوں نہ جانتے، کائنات کے ذرے ذرے کے رسول جو تھے۔ یہ تو میرے آقا ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبان یعنی 7 لاکھ لینگویج سکھائی تھی، وہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 900 زمین کی زبانیں سکھائیں، 900 آسمان کی زبانیں سکھائیں، 900 ہوائی پرندوں کی زبانیں سکھائی، 900 کیڑے مکوڑوں کی زبانیں عطا فرمائی، یعنی 3600 زبانوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو نبوت ملی ہے تو صدقہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میاں جب صدقہ لینے والوں کا علم کا یہ عالم ہے تو صدقہ والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو قاضی ایاز شفا شریف فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عربی نہیں بلکہ دنیا کی ہر زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ کوئی بھی بندہ کسی ملک کا آتا، کسی زبان کا ہوتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر اس کی زبان میں جواب دیتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چڑیا آئی سرکار کے پاس چیختی تو کہاں؟ سرکار کے پاس۔ اس کو پتا تھا، یعنی چڑیا کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ یہی ہے، یہی میری اپیل سنی جائے گی، یہی میری حاجت روائی ہوگی، یہی میری مشکل حل ہوگی۔ میرے دوستوں، آپ سب عقل مند ہو، پڑھے لکھے ہو، سوچو چڑیا چیختی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ چڑیا کعبہ شریف نہیں جا کر چیختے، مسجد نبی میں جا کر نہیں چیختے، محراب میں نہیں چیختے، جنہوں نے اس کے بچے اٹھائے تو وہاں جا کر نہیں چیختی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھیرے لگاتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرتی ہے تو اللہ کے لال کے، کیونکہ اس لیے کہ چڑیا کو یقین تھا کہ اگر میری جھولی بھرنی ہے تو سدرا کے راہی نے، میری آس پوری کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کرنی ہے۔ دوستوں، وہ چڑیا ہو کر، بے عقل ہو کر نبی کو سہارا مان گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آسرا مان گئے۔ یہ انسان ہو کر، عالم ہو کر، پڑھ لکھ کر نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے پناہ ان کی، آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو دوستوں، اس کے بعد کافی لمبا واقعہ ہے، میں اگلے جمعہ کو انشاءاللہ اس کے آگے بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔